بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات عرض کروں گا، پھر اس کے مطابق چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کی زندگی اجیرن سی لگتی ہے، سب کا سکون برباد سا لگتا ہے، بے چین، پریشانی۔ معاشرے کے جو مسائل ہیں انتہائی بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔ بظاہر اس کی جو ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ اخلاقی معیار کا گر جانا ہے، اخلاق میں بگاڑ کا پیدا ہونا ہے۔ اور اسلام نے جو اخلاق کو اہمیت دی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو معاشرے میں اکثر جو بے چینیاں، پریشانیاں ہیں، اگر اخلاق کو سنوار لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے 60، 70، 80% پریشانیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اخلاق اگر بگڑے ہوئے ہونا وہ انسان کی آخرت کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اخلاق خراب تو آخرت خراب۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اپنی عبادات لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، تو وہ کل سارے حقدار آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا حق پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دے گا۔ حتیٰ کہ اور بھی دعوے دار آئیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار ختم نہیں ہوں گے، مظلوم ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی اور آئے گا، کہے گا مولا میرا یہ حق ہے اس پر، تو رب کائنات پھر اس کے گناہ اس کے سر ڈالتا رہے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ یہ شخص مفلس ہے، اللہ مفلس یہ شخص ہے۔ نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، تلاوت بھی کی، رمضان کا پورا مہینہ جناب نیکیوں سے لیس تھا، اللہ اکبر، نیکیوں کے انبار لگا دیے، لیکن اخلاقی بگاڑ جو تھے اس کو درست ہی نہیں کیا۔ یہاں سے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ جا کے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور کی زیارت بھی کی، اتنا لمبا سفر بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اخلاقی بگاڑ جو تھے ان کو درست نہیں کیا گیا۔ تو قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم انسان اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی کل قیامت میں بچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن جو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں فرمائے گا، دوسرا حصہ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ جس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور تیسرا حصہ وہ ہوگا کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ وہ پہلا حصہ جس پہ اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں فرمائے گا، فرمایا وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بھی شرک لے کر جائے گا، دنیا میں کسی نے شرک کیا ہے لیکن توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، پھر شرک سے باز رہا، وہ تو اللہ کے فضل و کرم میں آ گیا، اللہ کے فضل میں شامل ہو، لیکن جو مرائی ہی حالت شرک میں ہے اس کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ جس کی رب پرواہ نہیں کرے گا، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بندے نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے حقوق تلف کیے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکا، رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو حساب لے لے، اس کی رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ تیسری چیز فرمایا، جو تیسری چیز ہوگی جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، وہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ چونکہ یہ حقوق العباد ہیں، چونکہ یہ ایک مظلوم کا معاملہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس کا حق ضرور دلوائے گا. دنیا میں وہ بیچارہ مظلوم رہا، اس کو کسی نے حق نہیں دیا. اب جو میدان معاشر لگے گا، عدل و انصاف کا دن ہوگا، اس وقت بھی اگر اس کو انصاف نہ ملا تو کب ملے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان کے معاملات ہیں، ایک ایک معاملے کا حساب لے گا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اس وقت دینا ہوگا حساب. دنیا میں یہ انسان اپنے اخلاق کو سنوار لے، اپنے کردار کو سنوار لے، کل قیامت کے دن جو پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی. چند احادیث مبارکہ اخلاق کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا جو مومن ہے، فرمایا بے شک وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اس کا ایمان بھی سب سے زیادہ کامل ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. اللہ کچھ حقوق ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں. ان حقوق کو، عبادات کو سنبھالنا تو آسان ہے، بندہ عبادات کر سکتا ہے کچھ بھی، لیکن دوسرے جو ہے بندے اور بندے کے درمیان جو حقوق کا معاملہ نا، ان کو سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر خاص کر انسان 24 گھنٹے اپنے گھر میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا رہنا، اس کے سارے معاملات گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اصل اخلاق اور کردار کا پتہ اس کے گھر میں چلتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ وہ کیسا شخص ہے. ہر وقت ادھر سے آیا لان تان، ادھر سے آیا لان تان، یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ، گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے. کیسا شخص ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتا، وہ باہر معاشرے والوں کے ساتھ کیا اچھا رہے گا؟ فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کأنما علی رؤوسنا الطیر. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے بالکل خاموشی کے ساتھ سکون سے، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سننے کے لیے صحابہ اتنے بادب بیٹھا کرتے تھے، اتنے ادب و احترام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے تھے. تبھی تو صحابی کا مقام بھی پایا نا جی، تبھی تو وہ مقام پایا کہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال ان کے نقش قدم کی راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جو مقام ان کی گرد راہ کو رب نے دیا ہے وہ کسی ولی کو بھی نہیں ملا. صحابہ میں نبی کا ادب و احترام تھا، بے مثل و بے مثال تھا. فرمایا ہم جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہوں، اگر ہم ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، ہم اسے اڑنے نہیں دیتے تھے کہ وہ بیٹھا رہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. پھر فرمایا ما یتکلم منا متکلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص گفتگو نہیں کرتا تھا. حضور جب ارشاد فرما رہے ہیں سب ہمتن گوش سن رہے ہیں. یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سننے کا آج بھی ادب یہی ہے کہ سر جھکا کے سنا جائے. جو شخص اس مقام تک پہنچ گیا، حضور کے ارشادات کو ادب و احترام سے سننے لگا، انشاءاللہ یہ ارشادات اس کے دل میں اتر کر اس کی دل کی دنیا میں بھی بہار لائیں گے، اس کی دنیا کی دنیا میں بھی بہار لائیں گے، آخرت کی دنیا میں بھی بہار لائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو حضور کے ارشادات گرامی کو توجہ سے نہیں سنتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، انہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. فرمایا ہم میں سے کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں میں سے کوئی باہر سے کوئی دیہاتی آ گیا، کوئی مسافر آ گیا یا کوئی اور آ گیا، اٹھا فقالو من احب عباد اللہ، لوگوں میں سے کوئی آیا، اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے بندوں میں سے احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون سا شخص ہے؟ سبحان، وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو سب سے پیارا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بننا کون نہیں چاہتا؟
یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، بندہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی بات تھی کہ اللہ کا پیارا بننے کا یہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب سوال پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال احسنہم خلقا، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ رب کا سب سے پیارا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو جس بندے کو اللہ کی محبت چاہیے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ جتنا اچھا کرتا جائے گا رب اسے اتنا محبوب بناتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں انہو سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں میں اس شخص کا پتہ بتاؤں جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ میرے قریب بھی ہوگا اور سب سے زیادہ میرا پیارا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا پیارا میرے سب سے زیادہ قریب، کب؟ قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، جس وقت ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، ہر ایک پریشان حال، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ جو میرا پیارا میرا محبوب ہوگا، تمہیں بتاؤں وہ کون سا شخص ہوگا؟ فسکت القوم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش رہے۔ فعادها مرتين او ثلاثا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سوال کو 2 مرتبہ پوچھا یا 3 مرتبہ پوچھا۔ صحابہ خاموش رہے، حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تمہیں وہ شخص بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ قال القوم نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 مرتبہ جب پوچھ لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، اس بندے کا بتائیے جو قیامت کے دن آپ کا پیارا بھی ہوگا، آپ سے زیادہ قریب بھی ہوگا۔ قال احسنکم خلقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے جو اچھے اخلاق والا نے تم میں سے وہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ پیارا اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سب سے اچھے اخلاق والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ثعلبہ بن خوشنی، ابی ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تم میں میرا سب سے زیادہ پیارا اور میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا محاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، وان ابغضکم الی وابعدکم منی فی الآخرۃ، اور قیامت کے دن جو سب سے دور ہوگا مجھ سے اور جس کو میں سب سے زیادہ ناپسند کروں گا، فرمایا وہ شخص ہوگا مساؤکم اخلاقا، جو اخلاقی لحاظ سے سب سے گندا ہوگا۔ جتنے اخلاق برے ہوں گے وہ اتنا قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا اور قیامت کے دن اتنا میں اسے ناپسند کروں گا کہ یہ شخص میرے قریب نہ آئے۔ اللہ، جس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھے اخلاق، اور برے اخلاق اعمال کو اس طرح برباد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہمیں اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ برے اخلاق تکبر، غرور، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، دوسرے کی حق تلفی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، ماں باپ بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، یہ برے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے برے اخلاق سے جان چھڑا کر اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔